العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عزیز طلباء کرام، توابع کا سبق چل رہا ہے. توابع کی بحث ہے. توابع کی ایک قسم تاکید ہے. آج ہم انشاءاللہ تعالی تاکید کا سبق پڑھ رہے ہیں. دیکھیے عبارت: فصل التاکید تابع يدل على تقریر المتبوع فيما نسب إليه او على شمول الحکم لكل فرد من افراد المتبوع. پہلے اتنا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یہ تیسری فصل ہے. التاکید تاکید تابع ایسا تابع ہے یدل علی تقریر المتبوع جو متبوع کو اچھی طرح ثابت کرنے پر دلالت کرے فیما نسب الیہ اس چیز میں جس کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے او علی شمول الحکم لکل فرد من افراد المتبوع یا متبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے حکم کو شامل ہونے پر دلالت کرے. فصل یہ تیسری فصل ہے. التاکید تاکید تابع ایسا تابع ہے. دیکھیے تاکید تابع ہے اور اس کا جو متبوع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مؤکد، یعنی جس کی تاکید لائی جائے. تاکید تابع ہے تو اس کا جو متبوع ہوگا اس کو کہیں گے متبوع کو مؤکد، یعنی جس کی تاکید لائی جائے اس کو کہتے ہیں مؤکد. تابع ایسا تابع ہے یدل علی تقریر المتبوع جو متبوع کو اچھی طرح ثابت کرنے پر دلالت کرے. یعنی اگر اس میں شک ہے تو اس شک کو ختم کرنے کے لیے تاکید لائی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر جاءنی زید زید، یہ مثال آپ دیکھیے. جاءنی زید زید، اگر ایک مرتبہ کہا جائے جاءنی زید زید میرے پاس آیا تو شک ہو سکتا ہے کہ زید آیا یا بکر آیا یا عمر آیا. لیکن یوں کہا جائے جاءنی زید زید تو مطلب ہوں گے کہ زید ہی آیا، زید ہی آیا. وجاء جاء زید، اور زید آیا ہی، زید آیا ہی. اگر صرف ایک مرتبہ کہا جاتا جاء زید زید آیا تو شک ہو سکتا تھا کہ زید آیا یا زید گیا یا زید کھڑا ہوا. لیکن کہا گیا جاء زید زید آیا ہی ہے تو وہ شک ختم ہو گیا. تو تاکید ایسا تابع ہے یدل علی تقریر المتبوع جو متبوع کو ثابت کرنے پر، یعنی متبوع کو اچھی طرح ثابت کرنے پر دلالت کرے فیما نسب الیہ اس چیز میں جس کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے. او علی شمول الحکم لکل فرد من افراد المتبوع یا متبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے حکم کو شامل ہونے پر دلالت کرے. جیسے مثال کے طور پر جاءنی القوم کلہم، میرے پاس پوری قوم آئی. تو اب قوم کے ہر فرد کو شامل کرنے کے لیے کلہم کے ذریعے سے تاکید لائی گئی. اسی طرح یہاں مثال ہے حاشیے میں بھی دیکھ لیجئے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. اب یہاں اگر فسجد الملائکۃ کہا جاتا سارے فرشتوں نے سجدہ کیے، اگر صرف کہا جاتا فرشتوں نے سجدہ کیے تو ایک شک ہو سکتا تھا کہ کچھ نے کیے کچھ نے نہیں کیے ہوں گے. لیکن کہا گیا کلہم اجمعون، سارے کے سارے یعنی سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کی. تو اب وہ شک ختم ہو گیا اور تمام افراد کو یہ حکم شامل ہو گیا کہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیے. تو تاکید جو ہوتی ہے وہ متبوع کو اچھی طرح ثابت کرنے پر دلالت کرتی ہے اس چیز میں جس کی طرف وہ نسبت کی جاتی ہے، یا متبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے وہ حکم کو شامل ہونے پر دلالت کرتی ہے.
تو یہ تاکید کی اصطلاحی تعریف ہے. التاکید تابع يدل على تقریر المتبوع فيما نسب إليه أو على شمول الحكم لكل فرد من افراد المتبوع. اب یہاں سے تاکید کی قسمیں بیان کر رہے ہیں. دیکھیے والتاکید على قسمين لفظی وهو تکریر اللفظ الاول نحو جاءني زید زید وجاء جاء زید، ومعنوی وهو بألفاظ معدودة وهي النفس والعين للواحد والمثنى والمجموع باختلاف الصيغة والضمير نحو جاءني زيد نفسه والزيدان أنفسهما أو نفساهما والزيدون أنفسهم، وكذلك عينه وأعينهما وعيناهما وأعينهم. جاءتني هند نفسها وجاءتني الهندان أنفسهما أو نفساهما وجاءتني الهندات أنفسهن، وكلا وكلتا للمثنى خاصة نحو قام الرجلان كلاهما وقامت المرأتان كلتاهما، وكل وأجمع وأكتو وأبتو وأبصوا لغير المثنى باختلاف الضمير في كل والصيغة في البواقي. تقول جاءني القوم كلهم أجمعون يكتعون أبتعون أبصعون، وقامت النساء كلهن جمعوا كتعوا بتعوا بصعوا. وإذا اب یہ دیکھیے یہ بہت ہی آسان ہے، صرف الفاظ ہے اور الفاظ بدل رہے ہیں، معنی بدلیں گے. آپ دیکھیے والتاکید علی قسمین، تاکید کی دو قسمیں ہیں. لفظی وهو تکریر اللفظ الاول، تاکید لفظی اور وہ لفظ اول کا مکرر لانا ہے، لفظ اول کا مکرر لانا ہے. دیکھیے تاکید کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تاکید لفظی اور ایک ہے تاکید معنوی. تاکید لفظی کا مطلب ہے کہ لفظ کو مکرر لا لو، دوبارہ لا لو تو تاکید پیدا ہو جائے گی. اور ایک ہے تاکید معنوی. تاکید معنوی کے لیے چند الفاظ ہے، انہی الفاظ کے ذریعے سے وہ تاکید لائی جاتی ہے. اب تاکید لفظی کی جو تعریف ہے وہ یہی ہے، وہ تکریر اللفظ الاول، لفظ اول کو مکرر لانا ہے. نحو جاءنی زید زید، دیکھیں یہاں دو مرتبہ زید لے کر آئے، لفظ کو جو لفظ ہے یعنی زید اسی کو مکرر لایا گیا. وجاء جاء زید، اور یہاں جاء جاء کو مکرر لایا گیا تو اس سے تاکید پیدا ہو گئی. یعنی جس لفظ میں تاکید پیدا کرنا ہو اس کو دوبارہ لے کر آ جاؤ، اس کو مکرر لے کر آ جاؤ تو تاکید کے معنی پیدا ہو جائیں گے. جانی زید زید، میرے پاس زید ہی آیا. اب وہ شک ختم ہو گیا کہ عمر آیا بکر آیا، نہیں، زید ہی آیا. وجاء جاء زید، زید آیا ہی ہے. ومعنوی، اور تاکید معنوی وہ بالفاظ معدودۃ، وہ چند الفاظ سے، متعدد الفاظ سے ہوتی ہے. وہی، اور وہ الفاظ کیا کیا ہے؟ تو النفس والعین للواحد، نفس اور النفس والعین للواحد، واحد کے لیے. یعنی اگر کسی واحد کی تاکید لانا ہو تو اس کے ساتھ النفس اور العین آئے گا. والمثنى والمجموع، اور تثنیہ اور جمع کے لیے باختلاف الصیغۃ والضمیر، صیغہ اور ضمیر کے بدلنے کے ساتھ، صیغہ اور ضمیر کے بدلنے کے ساتھ. جیسے جانی زید نفسہ، زید کی تاکید لانا تھی تو نفس کو واحد لے کر آ گئے. جانی زید نفسہ، زید خود میرے پاس آیا، میرے پاس زید خود آیا، یعنی اس نے دوسرے کو نہیں بھیجا. یہ شک ہو سکتا تھا کہ زید خود آیا یا دوسرے کو بھیجا، تو نفسہ کے ذریعے سے تاکید ہو گئی، زید میرے پاس خود آیا. اس کی ترکیب کیسے کرتے یہ بھی دیکھ لیجئے تاکہ آگے بھی آپ کو کام آئے. جا فعل نون وقع کا متکلم مفعول به کی، زید مؤکد، زید مطبوع ہے تو اس کو کہیں گے مؤکد. نفسہ مضاف مضاف الیہ مل کر تاکید، مؤکد تاکید مل کر جاء کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تو جاءنی زید نفسہ، جاءنی زید نفسہ، میرے پاس زید خود آیا، میرے پاس زید خود آیا. تو اب نفسہ یہ یہاں تاکید ہے، نفسہ یہاں تاکید ہے. والزیدان انفسہما، اب یہ تثنیہ ہے زیدان تو یہ تثنیہ لے کر آئیں گے، انفس کو جمع اور ہما ضمیر تثنیہ، اس لیے کہ جب دو تثنیہ جمع ہو تو دو تثنیہ جمع اور ایک کی اضافت دوسرے کی طرف ہو رہی ہو تو پہلے کو جمع لایا جاتا ہے. جب دو تثنیہ ہو یعنی مضاف اور مضاف الیہ دونوں تثنیہ ہو تو مضاف کو
جمع کی شکل میں لایا جاتا ہے، جیسے یہاں انفسہما ہے۔ تو جاءنی الزیدانی انفسہما، میرے پاس دونوں زید خود آئے، او نفسہما، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں جاءنی الزیدانی نفسہما، جاءنی الزیدون انفسہم، میرے پاس سارے زید خود آئے، وکذالک عینہ، اور اسی طرح عینہ، یعنی جاءنی زید عینہ، میرے پاس زید بذات خود آیا، یا جاءنی الزیدان اعینہما، میرے پاس دونوں زید بذات خود آئے، او عیناہما، میرے پاس دونوں زید بذات خود آئے، جاءنی الزیدون اعین، میرے پاس زید بذات خود آئے، جاءتنی ہند نفسہا۔ اب یہاں صیغہ تو ہی ہے نفس، لیکن ضمیر بدل گئی، جاءتنی ہند نفسہا، جاءتنی الہندانی انفسہما، جاءتنی الہندانی نفسہما، جاءتنی الہندات انفسہن، میرے پاس ہندا، سب ہندا بذات خود آئی۔ تو دیکھیے اب نفسن کا لفظ اور ضمیر دونوں بدل رہے، واحد میں نفس عین رہیں گے، واحد کی ضمیر، اور تثنیہ میں تثنیہ کی ضمیر اور تثنیہ کے الفاظ رہیں گے۔ وَكِلَا وَكِلْتَا لِلْمُثَنَّى خاصةً، اور کلا اور کلتا تثنیہ کے لیے خاص طور پر، یعنی کلا اور کلتا تثنیہ کے لیے خاص ہے، واحد اور جمع کے لیے یہ نہیں آتے ہیں، جیسے قام الرجلان کلاہما۔ ترجمہ کریں گے، دونوں ہی مرد کھڑے ہوئے، دونوں ہی مرد کھڑے ہوئے، قامت المرأتان کلتاہما، دونوں ہی عورتیں کھڑی ہوئی۔ تو کلا مذکر کے لیے اور کلتا مؤنث کے لیے، اور کلا اور کلتا کا استعمال صرف تثنیہ کے لیے ہوتا ہے، واحد اور جمع کے لیے نہیں ہوتا۔ وَكُلٌّ وَأَجْمَعُوا وَأَكْتَوْا وَأَبْتَوْا وَأَبْصَوْا لِغَيْرِ الْمُثَنَّى بِاخْتِلَافِ الضَّمِيرِ فِي كُلٍّ وَالصِّيغَةِ فِي الْبَوَاقِي، اور کل اجمعوا اکتوا ابتوا ابصوا غیر مثنیٰ کے لیے، تثنیہ کے علاوہ کے لیے، باختلاف الضمیر، ضمیر کے بدلنے کے ساتھ، فی کل، کل میں ضمیر کے بدلنے کے ساتھ، یہ ترجمہ ہے، آپ غور کیجئے، باختلاف الضمیر فی کل، کل میں ضمیر کے بدلنے کے ساتھ، والصیغۃ فی البواقی، اور باقی میں صیغے کے بدلنے کے ساتھ۔ تقول، آپ کہیں گے، جان القوم کلہم، دیکھیے کلن اجمعوا اکتوا ابتوا ابصوا یہ تاکید کے لیے آتے ہیں، لیکن تثنیہ کے علاوہ کے لیے، تثنیہ کے لیے نہیں آتے، یا تو واحد کے لیے آئیں گے یا جمع کے لیے آئیں گے۔ باختلاف الضمیر فی کل، کلن میں ضمیر کے بدلنے کے ساتھ، اس لیے کہ کلن کا صیغہ نہیں بدلے گا، کلن کا صیغہ نہیں بدلے گا، صرف کلن میں ضمیر بدلے گی، کلن میں صرف ضمیر بدلتی ہے، صیغہ نہیں بدلتا، اور باقی جو اجمع وقت و ابصوا ہے، اس میں صیغہ بھی بدلے گا۔ جیسے آپ کہیں گے، تقول، آپ کہیں گے، جان القوم کلہم اجمعون، جان القوم، میرے پاس قوم آئی، جاءن القوم، میرے پاس قوم آئی، کلہم اجمعون، میرے پاس ساری ہی قوم آئی، میرے پاس پوری ہی قوم آئی، اکتعونا ابتعونا ابصعونا۔ اب دیکھیے اس طرح کہتے ہیں، جان القوم کلہم اجمعون اکتعونا، جان القوم کلہم اجمعون ابتعونا، جان القوم کلہم اجمعون ابصعونا۔ یہ جو اجمعون ہے، یہ اکتعونا ابتعونا ابصعونا اس کے تابع ہیں، یعنی اکتعونا ابتعونا ابصعونا میں سے کوئی ایک اجمعونا کے ساتھ آئیں گے، بغیر اجمعو کے یہ تینوں کا استعمال نہیں ہوتا ہے، اجمعونا کے ساتھ ہی ان میں سے کسی ایک کو لگا دیا جائے گا۔ اب چونکہ القوم کلہم، اور القوم یہ جمع ہے، تو اجمعون اکتعونا ابصعونا یہ جمع ہے، اور اگر القوم واحد ہو، جیسے مثال کے طور پر یوں کہنا ہو کہ میں نے پوری کی ایک پوری کتاب پڑھی، تو کہیں گے قرأت الکتاب، قرأت الکتاب کلہ۔ اب یہاں کلہم چونکہ القوم جمع ہے، اس لیے کلہم جمع کی ضمیر لائے گی، لیکن اگر واحد ہو تو کہیں گے کلہ، میں نے پوری کی پوری کتاب پڑھی۔ اسی طرح کہنا ہو کہ جیسے اجمعونا، تو یہ چونکہ جمع ہے، اگر واحد ہو تو کہیں گے اجمعو، کیا کہا جائے گا؟ اجمعو۔ مؤنث ہے تو جمعاؤ، اور کلہم میں بھی اگر واحد ہے تو ہم نے پڑھا کلہ، لیکن مؤنث ہے تو ضمیر بدل جائے گی کلہا۔ اس طرح صیغے اور ضمیر دونوں بدلیں گے، لیکن کلن میں صرف
ضمیر بدلے گی، صیغہ نہیں بدلے گا۔ وقامت النساء کلہن جمع، ساری کی ساری عورتیں کھڑی ہوئی۔ قامت النساء کلہن جمع کتع بطع بصع، ان میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ کتع بطع بصع یہ جمع کے تابع ہوں گے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ تَأْكِيدَ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ يَجِبُ تَأْكِيدُهُ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ، اور جب آپ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لانا چاہے نفسن اور عینن کے ذریعے، اور جب آپ نفسن اور عینن کے ذریعے ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لانا چاہے یجب تأکیدہ بالضمیر المنفصل، تو ضمیر منفصل کے ذریعے اس کی تاکید لانا واجب ہے۔ جیسے ضربت انت، ضربت انت نفس، ضربت انت نفس، یہ نفس غلط ہے، نفس پڑھیں گے اس کو۔ تو ضربت انت نفس، تو نے ہی مارا۔ اب یہاں ضربت کی تاکید لا رہے ہیں، کس کے ذریعے؟ نفسک کے ذریعے۔ تو ضربت نفسک نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ضمیر مرفوع متصل ہے، تو انت ضمیر کے ذریعے فصل لانا ضروری ہے۔ جیسے کہ اس مثال میں آپ انت دیکھیے، ضربت انت نفسک، آپ نے ہی مارا۔ ولا یؤکد بکل واجمع، اور کلن اور اجمع کے ذریعے تاکید نہیں لائی جاتی، کلن اور اجمع کے ذریعے تاکید نہیں لائی جاتی، الا ما له اجزاء وابعاء يصح افتراقها حسا، مگر اس چیز کی جس کے اجزاء اور حصے ہو، مگر اس چیز کے جس کے اجزاء اور حصے ہو، يصح افتراقها حسا، جن کو جدا کرنا حصی طور پر صحیح ہو، کالقوم، جیسے القوم۔ دیکھیے یہ قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ کلن اور اجمع کے ذریعے اسی چیز کی تاکید لائی جاتی ہے جس کے اجزاء ہو، حصے ہو، اور ان کو الگ الگ کرنا صحیح ہو۔ جیسے قوم، تو قوم چند افراد کے قوم ہوتی ہے، تو افراد میں سے ہر فرد کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ الگ الگ کیا جا سکتا ہے، تو حصی طور پر الگ کرنا صحیح ہے۔ تو القوم کی تاکید لائی جا سکتی ہے، کس کے ذریعے؟ القوم کی تاکید لائی جا سکتی ہے کلن کے ذریعے، اس لیے کہ اس کے افراد کو الگ الگ کرنا صحیح ہے۔ اسی طرح حکمی طور پر جدا کرنا صحیح ہو، جیسے کما تقول، جیسا آپ کہیں گے اشتریت العبد کلہ، میں نے پورا غلام خریدا، میں نے پورا غلام خریدا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلام کو حکمی طور پر الگ الگ کرنا ممکن ہے، حصی طور پر ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے دو ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے، لیکن حکمی طور پر کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ جیسے ایک غلام ہے، چند افراد نے مل کر خریدا، تو ایک غلام کو چند افراد مل کر الگ الگ حصہ خرید سکتے ہیں، تو کہنا صحیح اشتریت العبد کلہ، ولا تقول اکرمت العبد کلہ، اور نہیں کہہ سکتے میں نے پورے غلام کا اکرام کیا۔ پورے غلام کا اکرام کرنا اس لیے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ غلام کا اکرام ہوگا تو اس کا اگر ہم اکرام کریں گے تو پورے غلام کا اکرام ہو ہی جائے گا، تو اس کے الگ الگ حصے اور اجزاء نہیں ہو سکتے۔ تو ولا تقول اکرمت العبد کلہ، اور آپ نہیں کہہ سکتے اکرمت العبد کلہ، کہ میں نے پورے غلام کا اکرام کیا، تو یہ کہنا صحیح نہیں، اس لیے کہ اکرام میں اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری مثال اس کو یوں سمجھ لیجئے، جیسے کہنا میں نے پوری کتاب پڑھی، اس لیے کہ ممکن ہے کتاب کے بہت سارے اجزاء ہوتے ہیں، آدھی کتاب پڑھنا، ایک صفحہ پڑھنا، 4 صفحے پڑھنا، لیکن قرأت الکتاب کلہ، میں نے پوری کتاب پڑھی، اس لیے کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ کتاب کے بہت سارے اجزاء ہوتے ہیں۔ تو جس چیز کے اجزاء اور حصے ہو، جس چیز کے اجزاء اور حصے ہو، تو اس میں کہنا صحیح ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتے جیسے میں نے پورے آدمی کو سلام کیا، اس لیے کہ سلام تو جب بھی کیا جائے گا، کوئی ایک آدمی کو کیا جائے گا، سلام کے کرنے والے کے لیے الگ الگ اجزاء سلام کے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہنا صحیح نہیں ہے کہ میں نے پورے آدمی کو سلام کیا، بلکہ وہاں اس کے ذریعے تاکید لانا، کلن اور اجمع کے ذریعے تاکید لانا صحیح نہیں ہوگی۔ تو کلن اور اجمع کی تاکید اسی وقت صحیح ہوتی ہے جبکہ مؤکد کے الگ الگ اجزاء، یعنی جس کی تاکید لائی جا رہی ہے اس کے اجزاء ہو سکتے ہوں۔ اب چند سوالات کیے جائیں گے، دیکھیے سب سے پہلے تاکید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیجیے۔ اکد یؤکد تاکیداً پختہ کرنا، یہ تاکید کے لغوی معنی آتے ہیں، ثابت کرنا، تو آپ لغوی اور اصطلاحی تعریف دونوں کیجیے۔ نمبر 2، تاکید کی کتنی قسمیں ہیں، ہر ایک قسم کی تعریف ما مثال بیان کیجیے۔ اور تیسرا سوال، تاکید
جب ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لانا ہو تو کیا ضروری ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.